بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 5واں باب ہے کلیات خمسہ، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عرض لازم کی 3 قسمیں پڑھیں گے: لازم الماہیت، لازم وجود خارجی اور لازم ذہنی۔ عبارت دیکھ لیں: وَكُلُّ مِنْهُمَا إِنِ امْتَنَعَ انْفِكَاكُهُ عَنِ الشَّيْءِ فَلَازِمٌ بِالنَّظْرِ إِلَى الْمَاهِيَّةِ وَالْوُجُودِ بَيِّنٌ يَلْزَمُ تَصَوُّرُهُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُومِ وَمِنْ تَصَوُّرِهِمَا الْجَزْمُ بِاللُّزُومِ غَيْرُ بَيِّنٍ بِخِلَافِهِ وَإِلَّا فَعَرْضٌ مُفَارِقٌ يَدُومُ أَوْ يَزُولُ بِسُرْعَةٍ أَوْ بِطُوءٍ۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا أي كُلُّ واحد من الخاصة والعرض العام وبالجملة الكلي الذي هو عرض لأفراده إما لازم أو مفارق إذ لا يخلو إما أن يستحيل انفكاكه عن معروضه أو لا، فالأول هو الأول والثاني هو الثاني، ثم اللازم ينقسم بتقسيمين: أحدهما أن لازم الشيء إما لازم له بالنظر إلى نفس الماهية مع قطع النظر عن خصوص وجودها في الخارج أو في الذهن، وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج كان هذا اللازم ثابتا له، وإما لازم له بالنظر إلى وجوده أي إلى خصوص وجوده الخارجي أو الذهني، فهذا القسم بالحقيقة قسمان، فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة: لازم الماهية كزوجية الأربعة، ولازم الوجود الخارجي كإحراق النار، ولازم الوجود الذهني ككون حقيقة الإنسان كلية، فهذا القسم يسمى معقولا ثانيا أيضا۔ ترجمہ دیکھ لیں: اور خاصہ اور عرض عام، ان دونوں میں سے ہر ایک کا اگر جدا ہونا منع ہو شے سے تو یہ لازم ہے نظر کرتے ہوئے ماہیت کی طرف یا وجود کی طرف، اور بین ہے یعنی جس کا تصور لازم آئے ملزوم کے تصور سے یا ان دونوں کے تصور سے لزوم کے جزم کا تصور لازم ہو، غیر بین جو اس کے برعکس ہے، وگرنہ یہ عرض مفارق ہے، یا تو دائمی ہوگا یا زائل ہو جائے گا سرعت کے ساتھ یا سستی کے ساتھ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک۔ اور خلاصہ یہ کہ کلی جو کہ اپنے افراد کے لیے عرض واقع ہوتی ہے یا تو عرض لازم ہوگا یا عرض مفارق ہوگا، اس لیے کہ خالی نہیں ہے اس بات سے یا تو اس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پہلا تو یہ پہلی قسم ہے، دوسرا یہ پھر دوسری قسم ہے۔ پھر لازم وہ تقسیم ہوتا ہے ایک اور تقسیم، دو تقسیموں کے ساتھ۔ پہلا ان میں سے یہ ہے کہ کسی شے کا لازم یا تو اس کے لیے لازم ہوگا نظر کرتے ہوئے نفس ماہیت کی طرف، قطع نظر اس کے وجود کے خاص ہونے کے اعتبار سے خارج میں یا ذہن میں، اور یہ اس اعتبار سے کہ یہ شے اس حیثیت سے کہ جب کبھی ذہن میں یا خارج میں متحقق ہوگی تو یہ لازم اس کے لیے ثابت ہوگا، یا پھر اس کے لیے لازم ہوگا نظر کرتے ہوئے اس کے وجود کی طرف، یعنی اس کے وجود کے خاص طور پر پائے جانے کے اعتبار سے خارج میں یا ذہن میں۔ تو یہ والی جو قسم ہے حقیقت کے اعتبار سے 2 قسمیں بنیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ لازم کی اقسام اس تقسیم کے اعتبار سے 3 ہوں گی: لازم الماہیت جیسا کہ 4 کے لیے زوجیت، لازم وجود خارجی جیسے کہ آگ کا جلانا، لازم وجود ذہنی جیسا کہ انسان کی حقیقت کے لیے کلی ہونا۔ یہ والی جو قسم ہے اس کو معقول ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عرض لازم کیا ہوتا ہے، عرض مفارق کیا ہوتا ہے، 2 قسمیں یہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لی تھی۔ پھر اسی اعتبار سے عرض لازم کی جو دوسری تقسیم تھی، دوسری تقسیم میں کل 3 قسمیں بنتی تھی، وہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لی تھی۔ پھر اسی اعتبار سے بین کیا ہوتا ہے، غیر بین کیا ہوتا ہے، ان کی 2 قسمیں وہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لی تھی۔ عرض مفارق کی جو 2 قسمیں تھی، پھر دوسری قسم کے آگے مزید 2 قسمیں تھی، یہ ساری کی ساری وضاحت ہم گزشتہ سبق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب اسی سے متعلقہ یہ عبارت ہے، عبارت کو تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں۔ تو جو ماتن ہے سب سے پہلے یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ جو خاصہ ہے اور عرض عام ان دونوں کی اکٹھے تقسیم کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کلی کی جو پہلی 3 قسمیں ہیں یعنی جنس، نوع، فصل، اس کو ذاتیات کہا جاتا ہے، اور جو آخری 2 قسمیں ہیں یعنی خاصہ اور عرض عام ان کو عرضیات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور آپ ان کو کلی عرضی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جہاں کہیں میں کلی عرضی کا لفظ ذکر کروں گا اس سے مراد خاصہ بھی ہوگا اور اس سے مراد عرض عام بھی ہوگا۔ تو پہلی بات اب یہ سمجھے کہ ماتن یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جس ماہیت کا خاصہ ہو یا جس ماہیت کا عرض عام ہو، تو اس ماہیت سے اس خاصہ یا عرض عام کو جدا کرنا، الگ کرنا محال ہوگا یا محال نہیں ہوگا۔ اگر تو محال ہے تو اس کو عرض لازم کہا جائے گا، اگر محال نہیں ہے تو اس کو عرض مفارق کہا جائے گا۔ یہ ادھر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، خاصہ میں سے اور عرض عام میں سے، اگر تو اس چیز سے یعنی معروض سے اس کا جدا کرنا ممتنع ہو تو اس کو کہا جائے گا عرض لازم، نظر کرتے ہوئے ماہیت کی طرف یا وجود کی طرف۔ یہ جو ہے نا آگے ماہیت کی طرف اور وجود کی طرف، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو عرض لازم ہے اس کی پھر قسمیں بنیں گی: عرض لازم الماہیت، عرض لازم وجود ذہنی، عرض لازم وجود خارجی۔ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو عرض لازم ہے
وہ تو نظر کرتے ہوئے ماہیت کی طرف ہوگا، یعنی اس کی ایک قسم بن جائے گا، یا پھر وجود کی طرف ہوگا۔ اب وجود کی طرف ہوگا، اس کی پھر دو قسمیں بنیں گی، ایک اس میں قسم بنے گی وجود خارجی، دوسری اس کی قسم بنے گی وجود ذہنی، جیسا کہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اب آگے دیکھیں بین، یہ وہی والی بات ہے کہ جو عرض لازم ہے اس کی دو قسمیں مزید بنیں گی، ایک قسم کون سی بنے گی عرض لازم بین، اور دوسری قسم بنے گی عرض لازم غیر بین۔ پھر لازم بین کی دو قسمیں، پھر لازم غیر بین کی دو قسمیں، وہ ساری تفصیل میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں۔ بین کے آگے تعریف کر رہے ہیں کہ بین کیا ہوتا ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم ہے، یعنی جب آپ ملزوم کا تصور کریں گے تو آپ کو ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور حاصل ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بصر عما کے لیے عما یہ ملزوم ہے اور بصر اس کے لیے لازم ہے۔ جب اندھے کا ہونے کا تصور آئے گا تو ساتھ ہی بصارت کا تصور بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ لازم ملزوم اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس سے لزوم کے جزم اور یقین ہونے کا تصور آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ وہی والی مثال ہے، اس کی ساری تفصیل اور مثال میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ تو ایک قسم تھی۔ دوسری قسم کیا تھی؟ جو غیر بین ہو۔ غیر بین کیا ہوگا؟ جو بین کے برعکس ہوگا۔ بین غیر بین دو قسمیں، یہ ساری تفصیل آپ گزشتہ سبق میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ساری بات ہوگی عرض لازم کی۔ آگے بتا رہے ہیں عرض مفارق۔ عرض مفارق میں پھر دو قسمیں آئی تھی، ایک عرض مفارق کیا ہو جو دائمی ہو، دوسرا کیا ہو جو غیر دائم ہو۔ پھر جو غیر دائم ہے اس میں کیا ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہوگی، ایک تو یہ کہ جو جلدی سے زائل ہو جانے والا ہو، دوسرا یہ کہ وہ دیر سے زائل ہونے والا ہو۔ یہ ساری کی ساری تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور وہی والی بات آگے شرح کے اندر بھی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، دونوں سے مراد کیا ہے، ان میں سے ایک خاصہ ہے، دوسرا اس میں سے عرض عام ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ کلی جو عرض بنتی ہے، عرض سے مراد کیا ہے، چاہے وہ خاصہ بنے چاہے وہ عرض عام بنے، کیونکہ ان دونوں کلیوں کو عرضیات کہا جاتا ہے۔ جو اپنے افراد کے لیے عرض بنتی ہے، صفت بنتی ہے، یا تو لازم ہوگی یا پھر کیا ہوگی، مفارق ہوگی۔ کس طرح؟ اس اعتبار سے کہ یا تو اس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہوگا یا محال نہیں ہوگا۔ اگر تو اس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہے تو یہ پہلی قسم ہے، پہلی قسم کیا ہوگا، عرض لازم ہوگا۔ اور اگر جدا ہونا محال نہیں ہے تو پھر اس کو کیا ہے، پھر یہ دوسری قسم ہوگا، یعنی اس کو عرض مفارق کہا جائے گا۔ پھر جو عرض لازم ہے اس کی پھر آگے دو تقسیمیں مزید ہوں گی۔ ایک اس کی تقسیم ہوگی کس اعتبار سے، لازم الماہیت، لازم وجود ذہنی، لازم وجود خارجی کے اعتبار سے۔ دوسری اس کی تقسیم ہوگی بین اور غیر بین کے اعتبار سے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لازم ہے پھر یہ دو تقسیموں سے مزید تقسیم ہوگا۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ شے کا جو لازم ہے یا تو اس کے لیے لازم ہوگا نظر کرتے ہوئے نفس ماہیت کی طرف، قطع نظر اس کے وجود کے خاص طور پر پائے جانے کے اعتبار سے خارج میں یا ذہن میں، اس بات سے قطع نظر، بس یہ ہے کہ جو لازم ہے یہ ماہیت کو ہی لازم ہے، وہ ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ اس اعتبار سے کہ جب کبھی یہ والی چیز متحقق ہوگی، چاہے ذہن میں پائی جائے چاہے خارج میں پائی جائے، یہ جو لازم ہے یہ اس شے کے لیے، اس معروض کے لیے، اس ملزوم کے لیے لازمی طور پر پایا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو لازم الماہیت کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی آ چکی تھی، جیسے اربع کے لیے زوجیت، جو چار ہے، چار کے لیے جفت ہونا یہ لازم ہے، چاہے خارج میں پائی جائے تب بھی لازم ہوگا، چاہے ذہن میں پائی جائے تب بھی لازم ہوگا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قطع نظر ذہن کے اور قطع نظر خارج کے جب بھی چار آئے گا تو آپ کے ذہن کے اندر فوراً اس کے جفت ہونے کا تصور آئے گا، یا اسی طرح جو پانچ ہے، پانچ کے لیے آپ کے ذہن میں فوراً طاق ہونے کا تصور آئے گا۔ وَإِمَّا لازم اللَّهُ بِالنَّظْرِ، یا پھر یہ ہے کہ جو لازم ہے وہ اپنے ملزوم کو لازم ہوگا نظر کرتے ہوئے اس کے وجود کی طرح، یعنی وجود خارجی کی طرح یا وجود ذہنی کی طرح۔ تو یہ والی جو قسم ہے یہ پھر دو قسمیں بن جائے گی، مطلب ایک قسم تو بن گئی نا یہ والی نفس ماہیت کو لازم ہو، دوسرا یہ ہے کہ ماہیت کو لازم نہیں ہے بلکہ وجود کو لازم ہو، تو پھر وجود کے اعتبار سے پھر دو قسمیں مزید بن جائیں گی، ایک وجود ذہنی اور دوسری وجود خارجی۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلے گا کہ یہ جو عرض لازم کی تقسیم ہے اس کی کل تین قسمیں بنے گی۔ ایک قسم کیا بنے گی، لازم الماہیت، اور دوسری قسم کیا بنے گی، لازم الوجود۔ یہی کہا نا یہاں پہ دیکھیں، یہ والی قسم جو ہے حقیقت میں دو قسم ہے، ایک لازم الماہیت اور دوسری لازم الوجود۔ پھر جو لازم الوجود ہے اس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک وجود ذہنی، دوسری وجود خارجی۔ تو اس اعتبار سے تین قسمیں بن جائیں گی، ایک لازم الماہیت، دوسری وجود ذہنی، تیسری وجود خارجی۔ نقطہ میں نے اوپر لگا دیا، نیچے لگانا تھا، یہ بتا رہے ہیں۔ تو لازم کی جو اقسام ہیں اس تقسیم کے اعتبار سے تین بن جائیں گی، ایک لازم الماہیت، اس کی مثال آگی جیسا کہ چار کے لیے جفت ہونا، اور دوسرا کیا ہے لازم وجود خارجی، جیسے آگ کا جلانا، خارج میں جہاں پر بھی آگ پائی جائے گی اس کے لیے جلانا پایا جائے گا، اور تیسرا کیا ہے لازم وجود ذہنی، جیسا کہ انسان کی حقیقت کے لیے کلی ہونا۔ اب یہ کلی ہونا یہ ایسا تصور ہے جو انسان کی حقیقت کو لازم ہے، لیکن یہ ذہن کے اندر لازم ہے نہ کہ خارج کے اندر۔ یہ والی جو قسم ہے اس کا نام معقول ثانی بھی رکھا جاتا ہے، یعنی یہ جو ہے نا لازم وجود ذہنی، اس کو جو مناط کا ہے معقول ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے عرض لازم ہم نے پڑھ لیا، عرض مفارق ہم نے پڑھ لیا، عرض لازم کی پھر جو دو تقسیمیں تھی
ان میں سے جو ایک تقسیم تھی وہ ہم نے پڑھ لی. پھر اب دوسری جو تقسیم ہے لازم بین غیر بین، پھر اسی طریقے سے جو عرض مفارق ہے اسی سے متعلقہ جو عبارت ہوگی وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر حل کریں گے.